السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ سر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ شوہر سے کسی بات پر ناراضگی کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تو میرے شوہر نے مجھے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں بچوں کے ساتھ کئی ماہ سے اپنے والدین کے گھر پر رہ رہی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے کریم منگوا لی۔ کریم کا ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں گاڑی میں چپ کر کے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے میرے اچھے موبائل اور کپڑوں سے بھاپ کر کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ جی پوچھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ ہمیشہ کریم پر ہی جاتی ہیں یا خود بھی ڈرائیو کرتی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھر میں گاڑی تو ہے مگر میں آج کل تھوڑی پریشان ہوں، اس لیے ڈرائیونگ سے اوائڈ کرتی ہوں، میں نے بولڈ ہو کر اسے جواب دیا۔ آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ شاید اس لڑکے میں میری پریشانی پوچھنے کی تو ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے بات کو بڑھاتے ہوئے مزید پوچھا۔ جی میں وہیں رہتی ہوں، جس پلازے کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا تھا وہ ہمارا ہے، اس کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ ساری انفارمیشن لاشعوری طور پر شیئر کی تھی۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو تو اتنی انفارمیشن دینے سے اس قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلازہ والی بات سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ساری دکانیں اور اوپر کے فلیٹس بھی آپ کے ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے مجھ سے پوچھا۔ پلازے میں سب کچھ آتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا صرف کریم کا ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی میری اس سے بات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ مارکیٹ پہنچ کر جب میں اس لڑکے کی گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرا پرسنل نمبر رکھ لیں اور جب کبھی بھی آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں۔ میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ کسی اجنبی کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے کریم کی بجائے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں مصروف تھا مگر اس نے کہا کہ آپ مجھے 15 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر 15 منٹ سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر آ گیا۔ جہاں میں نے جانا تھا وہاں چھوڑنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا آپ کتنی دیر میں فری ہوں گی؟ تقریباً 2-3 گھنٹے تک فری ہو جاؤں گی، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب بھی آپ فری ہوں مجھے کال کر دیں، میں آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی حد تک فرینک ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہوں اور وہ مجھے واپس لے کر نہیں جا رہا۔ اس لڑکے نے آہستہ میرا درد سنا اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کرو، کیا بات کرنی ہے؟ تو اس پر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دے رہا۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر کے میں آپ اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گئی۔ میں نے کہا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی 1-2 بچوں کی ماں کے ساتھ کیوں کریں گے؟ وہ مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر والے ہیں، میں جیسے کیسے کر کے منا لوں گا، اگر وہ نہ بھی مانے تو بھی میں آپ سے شادی کروں گا، بس آپ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں، مجھے ایک موقع دیں، میں ساری عمر آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سر آپ کو تو پتہ ہے کہ لڑکیوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ لڑکوں کے آنسو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔
मगर चूँकि मैं चुप रही, उसे फ़ौरन कोई जवाब न दिया तो जब भी मुझसे मिलता है तो रोने लगता है। मेरे पाँव पकड़कर कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा यकीन करें। लड़की ने मज़ीद बताया कि सर मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोच कर मेरा जहन सुन हो गया है कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूँ, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि वो अक्सर बातों बातों में मुझसे ये पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाज़ा का किराया में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे। क्योंकि जो गाड़ी वो करीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। उसकी कुछ बातों पर मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, मगर मेरा दिल क्योंकि उसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। आपको इस लड़के में क्या अच्छा लगता है? मैंने उस लड़की से पूछा। बातें, वो बातें बहुत अच्छी करता है, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कि एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं, किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर उस लड़की ने कहा कि सर वो मेरे पाँव में सर रख कर रोता है, भला कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव में सर रख कर रो सकता है? मैंने जवाब दिया कि वो आपके पाँव में सर रख कर नहीं बल्कि प्लाज़े के पाँव में सर रख कर रोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर प्लाज़ा नज़र आता है, एक प्लाज़ा जिसका किराया आता है। याद रखें कि इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढता है। सर करामत भी तो हो सकती है, क्या दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा जी ज़रूर, करामत क्यों नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है। अगर आपके अंदर से प्लाज़ा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहेगा तो उसे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं कि अगर आपने उससे शादी की तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे, फिर देखें कि कैसी करामत होती है। और अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो? फिर लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर भी दुख नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया कि मैं अपने बेकदरे शौहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में दबे लफ्ज़ों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है। तो इस पर मेरे घर वालों ने साफ कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी की तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो कभी भी तुम्हें जायदाद से आग नहीं करेंगे। लड़की चूँकि उसे चेक कर रही थी इसलिए उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन हैं इसलिए मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले मुझे आग कर देंगे ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों से शादी करे, मुझे भी उनकी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लड़का लड़की की ये बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की मुझसे रब्ता करके रोने लगी कि सर वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही इस पर शक किया। आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहाँ फेल हो गई है। ज़रूरी नहीं कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में उस लड़के की नफ्सियात को नहीं समझ सके। मैं खुशी से इस लड़की की सारी बात सुनता रहा। जब इसने वो कह लिया जो कहना चाहती थी, मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बग़ैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है? आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं है। अभी कुछ दिन ठहरें। वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा।
کچھ دنوں بعد وہ مصروف ہو جائے گا اور ایسا مصروف ہوگا کہ غائب ہی ہو جائے گا۔ لڑکی چپ کر گئی۔ پھر 1 ماہ بعد اس نے رابطہ کر کے بتایا کہ سر مجھے معاف کر دیں، آپ کی نفسیات جیت گئی اور میری محبت ہار گئی۔ اس لڑکے نے پہلے تو مجھے اگنور کیا، پھر کہنے لگا کہ میں مصروف ہوں، اور کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے، اب میں کسی اور کا ہوں۔ روتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا کہ سر، اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کیسے بدل گیا؟ اسے تو مجھ سے عشق تھا، عشق کا کیا بنا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ خود فریبی سے باہر نکلیں، اسے آپ سے نہیں اس پلازے سے عشق تھا جو اسے آپ کے اندر نظر آتا تھا۔ آپ کے پاس پلازہ نہیں رہا تو اس کے اندر عشق بھی نہیں رہا۔ خود ہی سوچیں، جو کرائے کی گاڑی چلا کر گزارا کرتا ہو، اپنا سہارا نہ بن سکتا ہو، وہ کسی اور کا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ آج اس لڑکے کو کہو کہ میرے والدین مان گئے ہیں، مجھے پلازہ مل گیا ہے، آپ کو وہ لڑکا بھی مل جائے گا، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ وہ تب تک آپ کا رہے گا جب تک آپ کا پلازہ بیچ کر کھا نہ جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔